بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق ٹی وی کے نورانی قاعدہ سبق نمبر 31 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا غنہ کے متعلق ہے۔ بچوں کو ہم سمجھائیں گے آسان طریقے سے کہ غنہ کسے کہتے ہیں، غنہ کیسے ادا کیا جاتا ہے اور غنہ کب کیا جاتا ہے، یہ ہم بچوں کو بتائیں گے۔ اب ہم نے غنہ کے سامنے لکھ دیا نون اور میم، بورڈ پر بچوں کے سامنے لکھیں نون اور میم۔ جب دونوں لکھا تو بچوں سے سوال کریں کہ یہ کون سا حرف ہے، جواب ہوگا نون۔ سوال کریں یہ کون سا حرف ہے، جواب ہوگا میم، جیسے میں نے یہاں پہ آپ کے لیے لکھا ہوا ہے۔ اب ان دونوں پر آپ شد لگا دیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے شد لگا دیا۔ پھر بچوں سے سوال کریں کہ بچوں یہ کیا ہے، وہ جواب دیں گے تشدید۔ یہ کیا ہے، جواب دیں گے تشدید۔ پھر جو ہے تشدید لگانے کے بعد پھر سوال کریں کہ اچھا اب یہ نون اور میم جو ہے، نون میم پر تشدید ہے، اب نون اور میم اس کو ہم کیا کہیں گے؟ نون پر بھی تشدید ہے، میم پر بھی تشدید ہے۔ ان سے پھر سوال کریں تاکہ ان کے ذہن میں آئے کہ اس کو ہم کیا کہیں گے۔ جواب ملے گا کہ نون مشدد اور میم مشدد۔ اسی طرح کئی مرتبہ سوال کر لینے کے بعد تاکہ بچوں کے ذہن میں آئے کہ یہ ابھی نون مشدد ہے اور میم مشدد ہے، تو بچوں کو سمجھائیں کہ جہاں پہ بھی نون پر شد ہوگا، میم پر شد ہوگا، اس میں غنہ کیا جائے گا مطلقاً۔ یہ بچوں کو سمجھا دے، چاہے اس کے بعد کچھ بھی آ جائے، یہ اس طرح سمجھا دے کہ اس کے بعد میم کے بعد میم مشدد کے بعد نون مشدد کے بعد کچھ بھی آ جائے پھر بھی غنہ رہے گا۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بچے یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جب ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد اظہار ہوتا ہے، اگر حروف حلقے آ جاتے ہیں تو پھر وہ تو سمجھتے ہیں کہ پھر غنہ نہیں کرنا پڑتا۔ مثال کے طور پر کسی حرف کے بعد نون مشدد کے بعد حروف حلقی میں سے کچھ آ جاتا ہے تو پھر وہ ان الذین آمنوا، تو پھر وہ غنہ نہیں کرتے کہ حروف حلقی یہ حمزہ آ گیا۔ تو ان کو یہ سمجھانا ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد کے بعد کچھ بھی آ جائے پھر بھی یہ غنہ اس میں رہے گا، اس کا غنہ ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جبکہ نون ساکن میں اگر حروف حلقی آ جاتے ہیں تو پھر وہ اظہار کرنا پڑتا ہے، جبکہ اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ تو بچوں سے یہ کہنا ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ ہوگا، اور غنہ کی مقدار ایک الف کی مقدار غنہ کی مقدار ہے، اور ایک الف کی مقدار کی آواز ناک میں لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ آواز کو ناک میں لے جائیں اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اب مثالوں کے ذریعے سے ہم ان کو سمجھائیں، جیسے مثال کے طور پر یظن، ٹھیک ہے، یظن، ٹھیک ہے، ثم، اب ایک الف کی مقدار آواز ناک میں لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی حرف پر جس پر غنہ ہوتا ہے اس پر وقف کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انہن، وقف کی صورت میں حرکت تو ختم ہو جائے گی، جو نون پر حرکت آتی ہے، لیکن غنہ پھر بھی باقی رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یا ایھا النبی قل ازواجک یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اب یہاں پہ جلابیبہن مثال کے طور پر آپ وقف کرتے ہیں تو پھر نون کے آخر پر جو حرکت ہے وہ تو ختم ہو جائے گی وقف کی صورت میں، لیکن غنہ پھر بھی باقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایدیہن، مثال کے طور پر میں یہاں پہ وقف کر دیتا ہوں، ایدیہن، یہ میں نے وقف کر دیا، لیکن غنہ پھر بھی باقی رہے گا۔ اس طرح ان کو سمجھانے کے بعد مختلف طریقوں سے اور بچوں کو سمجھائے کہ جہاں پہ بھی میم مشدد ہوگا، نون مشدد ہوگا، فَأَمَّا الَّذِينَ، إِنَّ الَّذِينَ، إِنَّ، ثُمَّ، ثَمَّ، إِمَّ، أَمَّ،
جو بھی ہوگا ان سب میں غنہ ہوگا. یہ غنے کا تھا سبق. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور بچوں کو مختلف انداز سے مختلف چیزوں سے ان کو مشق کرائے تاکہ ان کی بات غنہ ان کی سمجھ میں آ جائے. امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ سبق سمجھ آیا ہوا ہوگا، اور اس کو لائک کریں، شیئر